بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار اہل بہشت پروگرام کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 15 ماہ مبارک رمضان آپ کی ولادت باسعادت، اور اسی عنوان سے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے بعض پہلو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مصالحت سے بعض لوگوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں واقعاً پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے پیار کرنے والے لوگ، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ، پیغمبر گرامی سے عشق رکھنے والے لوگ، پیغمبر گرامی سے محبت رکھنے والے لوگ نہ صرف پیغمبر گرامی سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ جن سے پیغمبر گرامی پیار کرتے تھے، پیغمبر گرامی محبت کرتے تھے، پیغمبر گرامی جن کے ساتھ انس رکھتے تھے، پیغمبر کے ماننے والے ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار اپنی اس اولاد پاک سے تھا، اگر کسی کے ساتھ ہو بھی تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ان ہستیوں کے ساتھ آپ کا پیار تھا، جیسا جناب سیدہ کے ساتھ پیار تھا، جیسا حضرت حسن کے ساتھ پیار تھا، جیسا حضرت حسین کے ساتھ پیار تھا، جیسا امیر المومنین کے ساتھ پیار تھا۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ظاہراً ڈراپ ہو گئی۔ پیغمبر گرامی کو ہی معیار قرار دینا چاہیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پیغمبر گرامی کا جیسا پیار ان ہستیوں سے تھا، ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ناز و نخرے حسنین کے اٹھائے ہیں، کائنات میں کسی اور کے اس طرح سے نہیں اٹھائے۔ کالر میرے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو امام باروں میں تصاویر جو ہیں اماموں کی لگی ہوتی ہیں، تو ایکچولی تو جو میں جب تک بچپن سے آج تک میں سنتی آ رہی ہوں کہ امام کا ایک تصور بس رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تصویر میں تو نہیں ہوتے نا، لامحدود ہوتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے میری بات میں کیا کہنے والی ہوں؟ مطلب یہ تصاویر کیوں سارے امام باروں میں تصاویر ہیں الگ الگ، یعنی کافی لوگوں کی شکلیں بھی ملتی ہیں ایسی تصاویر سے،
تو کیا یہ رکھنا جائز ہے یعنی منبروں میں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں آج تک یہی کوشچن ہر ایک سے پوچھتے ہیں, مجھے صحیح جواب نہیں ملا آج تک. مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے پلیز ذرا جواب دے دیں. میں ضرور عرض کروں گا جی انشاءاللہ. آپ پروگرام سنتے رہیے گا, ضرور میں اس حوالے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت. معیار پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پیغمبر گرامی نے جیسا پیار ان سے کیا ہے, جیسے ناز و نخرے ان کے اٹھائے ہیں, ایسے کسی کے نہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی فرماتے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی. یہ ایسے ہیں جیسے ان کا گوشت میرا گوشت, یہ ایسے ہیں جیسے ان کا خون میرا خون. انہم منی و انا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. کوئی بھی پیغمبر گرامی کا اور پیارا ہو, وہ ان سے پیارا نہیں. باقی سب ایک تعلق کی وجہ سے پیغمبر گرامی کے ساتھ احترام رکھتے ہیں. ان کی عزت قدر اس لیے ہے کہ وہ پیغمبر گرامی کے ساتھ ان کی نسبت ہے. مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم محترم ہیں, قابل عزت ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن کبھی بھی اصحاب کا تقابل اہل بیت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. صحابی اپنی عظمت کی انتہا کو بھی پہنچ جائے, کتنا بھی باعظمت کیوں نہ ہو, کتنے بھی اس کے فضائل کیوں نہ ہوں, وہ اہل بیت رسول کے مقابلے پہ نہیں. اہل بیت رسول کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. بہت بڑے بڑے علماء ائمہ اس بات کو فرما گئے کہ علی کا تقابل کسی سے نہ کیا کرو, اس لیے کہ علی من اہل بیت رسول اللہ, علی اہل بیت رسول میں سے ہے. اور لا یقاس بہم من خلق احد, اور اہل بیت رسول کے ساتھ کائنات میں سے کسی بندے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں, کسی کا کوئی تقابل ہی نہیں حضرت علی کے ساتھ. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبر گرامی کا تربیت یافتہ جو پیغمبر کی گود میں پلا اور جنازے تک پیغمبر کے ساتھ رہا, اسے علی کہا جاتا ہے, انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. موہن صاحب پہلے شکریہ, آج آپ نے میرا جواب کا سوال دیا تھا. ارلیئر محسن بول رہا ہوں ملٹن کینز سے. جی پہچان لی. ایک دو باتیں تھیں آپ سے پوچھنی تھی. اور جی جیسے اللہ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو سجدے میں آ جانا, سجدہ کرنا, تو یعنی کہ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتے. ایک زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا تھا. جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے ادھر کو سجدہ ہوتا تھا, اور پھر خانہ کعبہ کو ہو گیا. کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ جب تک روح نہ آ جائے, کیا یہ روح کا مسئلہ ہے کہ جب تک روح نہیں آتی تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ روح حضرت علی علیہ السلام کی روح کی بات نہیں ہو رہی؟ اور اس کے اوپر فرمائیے. اور یہ بھی ایک اور بات ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا ملتا ہے کہ انہوں نے جب حضور سجدے میں تھے تو آ کے بیٹھ گئے تھے,
کیا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ نہیں؟ بس یہی پوچھنا تھا سر. خدا حافظ. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. ابھی تک جو کالیں آئیں ان میں سے 2 کالیں ہم تک تھرو ہو سکیں. ایک کال تو ایک محترمہ نے کی اور وہ کال اہم کال تھی. عقیدت ہے ہمارے لوگوں کی، پیار ہے محمد و آل محمد کے ساتھ. کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو بہت سلام آپ کو، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. مہربانی. میں نے آپ کو صرف امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارک دینی تھی اور تمام مومنین کو. جی ٹھیک بہت ہے. مبارک ہو. خیر مبارک. جی آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہدایت ٹی وی کی لمبی زندگی ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم آپ کو سنتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا. بہت بہت بڑی نوازش جی، بڑی مہربانی، شکریہ. بہت اہم کال ہے پہلی جو ایک محترمہ نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کا اصلی مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا ہے. اگر کوئی اشتباہ، اگر کوئی غلطی ہمارے اپنے لوگوں میں بھی ہے تو اس کی اصلاح ہو جانا بہت ضروری ہے. کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت پہ مبارکباد، اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی. جی اور میرا ایک سوال ہے میں کرنا چاہوں گی، اگر آپ جواب دے سکیں اس پروگرام میں تو. فرمائیے فرمائیے. وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ بھی سنا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے، ان کی اولاد میں سے وہ نہیں ہیں. تو آپ ذرا وضاحت کر دیجئے پہلے تو کہ یہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں ہے، آپ کے نزدیک کیا رائے ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی سید نہ ہو اور جھوٹا سید ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یا کیا جزا ہے. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. میرے خیال میں وقت ہمارے پاس کم رہ گیا. آخری کال دے دی جائے، آخری کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی علیکم السلام. محترم مبارک دینی تھی مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی. بڑی نوازش، آپ کو بھی مبارک. یہ جو مولا نے صلح کی منافقین سے، اس کا تقابل اگر صلح حدیبیہ سے کریں تو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کو کافر جو ہیں ان کے ساتھ صلح کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہاں امام پاک نے جو صلح کی منافقین سے، کیا اس صلح کی وجہ سے منافقین اور مومنین کے کردار واضح ہوئے یا کتنی مدد ملی؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. بڑی نوازش، آپ کی بڑی مہربانی. چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا پروگرام کے لیے، لہٰذا میں کنٹرول روم والوں سے درخواست کروں گا کہ اب کالیں مزید نہ لی جائیں. بہت اچھی کال، بہت اچھا سوال ہماری ایک محترمہ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کا اصلی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور سچے راستے کی طرف ہدایت کی جائے. جو اپنے مومنین ہیں ان میں بھی اگر کوئی اشتباہ ہے تو اس اشتباہ کو یا کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو بھی دور کیا جائے، ان کی بھی ہدایت کی جائے. اور مذہب اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اور جو مذہب اہل بیت کو پوری طرح نہیں سمجھتے یا اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے جائیں اور حقیقی تصویر مذہب اہل بیت کی پوری کائنات کے سامنے پیش کی جائے. یہ ہے ہدایت ٹی وی کا اصل ہدف اور مقصد. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو ظاہر ہے کہ اس دور کے کسی بندے نے ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا.
اور معصومین علیہم السلام کے جو حلیہ ہے مبارک کتابوں میں لکھے ہیں وہ ان کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے. وہ تو ایک سمجھانے کے لیے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں جس سے تقریب ذہن ہوتا ہے. لیکن معصومین علیہم السلام کا حلیہ مبارک حقیقی معنوں میں یعنی پیغمبر گرامی اور آپ کی پوری آل پاک کا حلیہ مبارک جو ہے وہ کس طرح تھا؟ سرکار حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر گرامی کا وہ معروف فرمان تو ہر کسی کو پتا ہے کہ جو یوسف کا حسن دیکھنا چاہے اسے حضرت علی کو دیکھنا چاہیے. فخر یوسف ہیں علی اور حسن یوسف کے تذکرے تو قرآن حکیم میں موجود اور ان کی عظمت موجود ہے. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں اور جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے کسی معصوم ہستی کی طرف یا ان پاک گھرانے کی طرف تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن کاموں کی وجہ سے معصومین کا ایک تصور جو ہماری فکری اور ذہنی طور پہ ہمارے ذہن میں موجود ہے اس میں کوئی کمی پیش آئے. یہ تصاویر جو اس وقت بنا دی گئی ہیں معصومین علیہم السلام کی طرف منسوب کر کے یہ معصومین علیہم السلام کی حقیقی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معصومین کی عظمت سے بہت چھوٹے تصورات ہیں کہ جو تصاویر میں پیش کیے گئے. پتہ نہیں کیوں لوگوں نے ایسا کیا کہ ایسی تصویریں بنائی گئیں. نہیں بنانی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں نہ صرف ہمارے ذہنوں میں بلکہ معصومین علیہم السلام کی عظمتیں ہے ہی بہت بلند و بالا تر. لہذا ان ہستیوں کو اپنے تصورات میں محدود نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تصویریں جو اس وقت چل رہی ہیں یا رکھی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصاویر اگر نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اور جو محترمہ نے کال کی وہ فرماتی تھی کہ یہ کیوں رکھی گئیں. یہ لوگ اصل میں سادگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم احترام معصومین علیہم السلام کر رہے ہیں اور ان کی شکل ہائے مبارک جو ہے ان کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت کی عکاسی نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے ان کتابوں کو پڑھ کے ایک تصورات ہیں کہ جن کو انہوں نے صفحہ کرتاس پہ منتقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو حقیقی نہیں. زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ تصاویر معصومین کی طرف منسوب نہ کی جاتی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ذریعہ ہے مبارک ان کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. معصومین کی ذریعہ جو ہیں وہ مطلب اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود معصوم کی تصویر بنا دی جائے یہ اقدام کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا مستحسن اقدام نہیں ہے. محسن صاحب نے کال کی اور کال کر کے کہا کہ سجدہ روح کو ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم کی مٹی کو سجدہ نہیں کیا گیا. فنفخت فیہ من روحی، جب اس میں روح پھونکا گیا تو اس وقت اس کو سجدہ ہوا. البتہ یہ بات بھی میں ضرور عرض کروں گا اپنے تمام معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں کہ اہل بیت رسول کے مذہب میں قیاس نہیں. قیاس کرنا ایک واقعے سے دوسرے واقعے کا یہ حضرت امام اعظم کا کام تھا.
اہل بیت رسول کے ماننے والے قیاس نہیں کرتے. یہ اصولی باتیں میں کر رہا ہوں. بعض اوقات مماثلت پائی جاتی ہے واقعات میں، لیکن ہر وقت ایک واقعے کو لے کے قیاس کر کے پھر دوسرے کو اس کے اوپر محول کر کے قیاس کرنا، یہ مذہب جعفریہ کی خصوصیت نہیں. یہ امام اعظم کا کام ہے. ان کے ہاں قیاس ہے، ہمارے ہاں عقل ہے ماخذ دین میں. ولذا کعبے کو سجدہ کیوں ہوا؟ کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس میں ہوئی، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی بڑی دیر تک بیت المقدس کی طرف، بلکہ اعلانیہ نماز ہی بعد میں سرکار حضرت امیر المومنین پیغمبر گرامی کے ساتھ ہوتے تھے. جب اعلان رسالت ہوا تو اس کے بعد قرآن حکیم نے بیان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ پیغمبر گرامی کی خواہش کے مطابق خانہ کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. پیغمبر گرامی کی خواہش کیوں تھی یہ پیغمبر جانتے ہیں، یا وہ پاک گرانہ جانتا ہے یا ان کا اللہ جانتا ہے. ہم قیاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں. عبد القادر جیلانی صاحب کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے. میں اس حوالے سے زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک سلسلہ نسل کا ہوتا ہے، ایک ان کا سلسلہ روحانی ہوتا ہے. دو طرح کے شجرے عام طور پہ یہ بیان کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے جا کے ہاں دیکھیے گا، وہاں پہ شجرہ عام طور پہ جو درج ہوتا ہے وہ عام طور پہ ان کا روحانی شجرہ ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی کو شیخ عبد القادر کہا جاتا ہے، اور شیخ عام طور پہ عرب میں اور ایران میں غیر سید کو کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی ایسے غیر سید جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت علی تک لے جاتے ہیں لوگ، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا روحانی سلسلہ ہے. شاید حضرت عبد القادر کا بھی روحانی سلسلہ جو ہے وہ حضرت امام حسن تک پہنچایا جاتا ہو، ورنہ شیخ عام طور پہ غیر سید کو کہا جاتا ہے. میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ اس دور میں دو عبد القادر تھے، ایک سید عبد القادر تھے اور ایک شیخ عبد القادر تھے بغداد میں. لہذا یہ بھی بسا اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے شیخ کا اور سید کا. مذہباً حضرت عبد القادر جیلانی جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر کو پہلا اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے. وقت چونکہ میرے پاس کم رہ گیا، سید جھوٹا لوگ بن جاتے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے. صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پیغمبر گرامی نے بھی صلح کی تھی اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی صلح کی تھی. جب پیغمبر گرامی نے صلح کی تو آپ کی صلح کو بھی فتح مبین قرار دیا گیا تھا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ صلح بھی یقیناً فتح مبین قرار پائی تھی. اس لیے کہ سرکار حضرت، جیسا میں نے پہلے کہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ایسے شخص کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر گرامی کا وارث قرار دے رہا تھا. لوگوں کی نظر میں صحابی بھی تھا اور لوگوں کی نظر میں وہ کاتب وحی بھی تھا. بڑی عظمتوں کے اس کے قصے بیان کیے جاتے تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے
اپنی سلوک کی ضرب سے اس کی ساری حقیقت کو کائنات کے سامنے واضح کر دیا کہ اس کی اصل کیا ہے. نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا. اور دوسری بات، اور جس شرط پہ اس نے پس و پیش بھی کیا، وہ یہ تھا کہ آج کے بعد علی پہ تبرہ نہیں کیا جائے گا، علی کو گالی نہیں دی جائے گی، علی پہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا. یعنی حسن نے لکھوا لیا کہ آج سے پہلے علی کو گالی بھی دی جاتی تھی، علی پہ سب و شتم بھی کیا جاتا تھا، اور کرنے والا یہی تھا مد مقابل میرا. گویا حسن نے کائنات کو بتا دیا کہ اگر صحابی بھی علی کو سمجھتے ہو اور صحابی کو گالی دینے والا اگر برا ہوتا ہے، تو جو علی کو گالی دے رہا ہو، جو علی کو سب و شتم کر رہا ہو، جو 70,000 ممبروں پہ علی کی مخالفت کر رہا ہو، علی کو گالیاں دے رہا ہو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد اصغر یزدانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.